کی کوئی بیماری یا کوئی پرابلم ایسی اللہ نے نہیں اتاری جس کا سولوشن نہ ہو. اس قرآن میں ہر ایک چیز کا سولوشن موجود ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن میں وہ ڈبکی لگا کر اس کے سمندر میں اس وہاں سے وہ حکمت کو اخذ کر سکیں. وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ جب انہوں نے کہا نمرود سے کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلوایا جس پر ایک پر سزا ہو چکی تھی موت کی اور ایک کو آزاد کرنا تھا. لہٰذا اس نے ایک کو موت کی سزا سنا دی، ایک کو آزاد کر دیا. اس طرح سے اس نے کچھ کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جس میننگ میں کہا تھا اس نے اس میننگ میں جواب نہیں دیا، کیونکہ مقصد جو تھا وہ انٹلیکچوئل بحث نہیں تھی، بلکہ وہاں کی جو گیدرنگ تھی ان کو اپیل کرنا تھا کہ دیکھو میں نے اس کو ہرا دیا، میں نے بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. تو عام لوگ جو ہیں وہ جذبات سے اپیل ہوتے ہیں، وہ لاجک سے اپیل نہیں ہوتے. تو ہمارے جو آنسر، جو ریسپانس ہمارا ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جو پبلک جس کو ایڈریس کر سکے، پبلک کی سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ ان کا پکش ٹھیک ہے، بھلے وہ منہ سے نہ کہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال دے. اس پر وہ ہکا بکا رہ گیا. تو ہمیں بھی وہ آرٹ سیکھنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. اب اگر ہمیں ان سوالوں میں حجاب کے سوال جواب میں یا کسی بھی، اگر ہم بالکل بیسک شریعت والی چیزوں کو لے کر چلیں کہ کتنا حجاب ہے یا کتنا نہیں ہے، یا قرآن میں مومنوں کے لیے آیا ہے یا مسلمانوں کے لیے آیا ہے، تو یہ ہمارے اپنے پرسنل میٹر ہیں اور ہم ان کو پرسنلی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جس کو جو جہاں سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے جس فقہ سے اس کو فالو کر سکتا ہے. لیکن یہاں جو پرابلم شیئر کی گئی ہے وہ اس حساب سے شیئر کی گئی ہے کہ پبلک میں جو ہماری امیج جائے گی جب ہم اس کو آنسر کریں گے تو وہ کس طرح سے جائے گی کہ ہم نے کس طرح سے ڈیفینڈ کیا اور اسلام کی خوبصورتی کو پیش کیا. اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں سماج میں بے حیائی پھیلے گی. وہ آگے چل کر ابھی ہم اس کے ریفرنس بھی آپ کو دیں گے. خود مسلم ممالک میں کتنی جگہ حجاب بین ہو چکا ہے، اور حجاب کے اگینسٹ میں پروٹیسٹ کرتی ہیں عورتیں. تو ہمیں کام دعوت کا کرنا ہے، اور دعوت حکمت سے دینی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل اور آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب امریکہ اور رشیا کے بیچ میں کولڈ وار سٹارٹ ہوا، کمیونزم ورسس کیپٹلزم، تو امریکہ نے جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگ تھے ان کو یہ نہیں بتایا کہ کمیونزم کے اندر کیا خامیاں ہیں. کیونکہ وہ ایک انٹلیکچوئل مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ ہر آدمی اتنی موٹی موٹی بات نہیں سمجھ سکتا. امریکہ نے قرآن کریم کی بہت ساری کاپیز جو ہیں وہ بنوائیں، چھاپیں اور مسلمانوں کو دیں، اور گیتا کی بہت ساری کاپیز نان مسلمس کو دیں، اور کہا کہ اپنا مذہب پڑھو، اپنا دین پڑھو. یہ کمیونزم جو ہے یہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں، ہم خدا کو تو مانتے ہیں. بھائی ہم جیسس کو مانتے ہیں، تم گنیش کو مانتے ہو، رام کو مانتے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو. کل ملا کے ہم خدا کو تو مان رہے ہیں، پہلے ان لوگوں کو باہر کرو، یہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے. تو وہی چیز ہمیں ٹیکنیک یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم ان لوگوں کو جو اسلام کی تعلیمات کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، حجاب کو ایک بیکورڈ طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ نہیں، بغیر حجاب کے آج عورت کتنی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. وہ سارے ڈیٹا ہم ان کے سامنے رکھیں تو دیکھو بازی پلٹ جائے گی، کیونکہ لوگ جو ہیں جو انہیں دکھتا ہے اس سے اپیل ہوتے ہیں ان کے جذبات. ورنہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے عورتوں کے بارے میں بھی کہ امریکہ میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ عورتوں کا سب سے زیادہ وہی امریکہ بنتا ہے علمبردار، لیکن وہاں عورتوں کی کیا حالت ہے یہ ان پر ریسرچ ہوتی ہے، لیکن وہ پبلک کے سامنے ہائی لائٹ نہیں ہوتی. ہمیں بس اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اور ہم پبلک بھلے ایمان نہ لائے، حجاب نہ کرے، لیکن اگر ہم پبلک کی سوچ میں صرف یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں یہ چیز صحیح ہے، عورت کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ بھی ہماری بہت بڑی جیت ہے. تاتاریوں کا آپ نے سنا ہوگا، منگولز، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پبلک کہیں نہ کہیں اسلام سے
کنونس ہو رہی تھی. کنونس کا مطلب یہ کہ اس کو ریکگنائز کر رہی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر ایک ہی جھٹکے میں پوری قوم اسلام لے آئی. تو یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اچھا, اب ایک سوال کو ہم نے لے لیتے ہیں, کیا مسلمان عورت اکیلے ڈیسنٹ ڈریس میں باہر آ جا سکتی ہے یا جاب کر سکتی ہے مکسڈ سیکٹر میں؟ یہ ایک سوال ہے. پہلے میں تھوڑا سا اس کو کچھ جواب, اس کے کامن جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ہم ہینڈ ریس کر کے الگ الگ اوپینین کو انشاءاللہ لیں گے. عام طور پر اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے میڈیا میں تو وہ کہے گا کہ عورت اکیلے ڈیسنٹ ڈریس میں, اور ڈیسنٹ ڈریس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ میٹرو میں چلے جائیے, آج کل لڑکیاں, میں اگر دہلی کی بات کروں, جابس کرنے جاتی ہیں تو کچھ لڑکیوں کو چھوڑ کر میکسیمم لڑکی سلوار سوٹ اور نارمل لوز ویئر ہی پہنتی ہیں. ان کو بال بھلے کھلے ہوتے ہیں لیکن ان کے کپڑے ایسے بھڑکیلے نہیں ہوتے ہیں اور نہ بالکل اسلامک ہوتے ہیں. ان کو یہ ڈیسینٹ مانتے ہیں, یا یہ نیوز میں جو اینکر نے پہنا اس کو یہ ڈیسینٹ مانتے ہیں. اگر یہ زیادہ چست ہو جائیں گے تو اس کو نہیں مانیں گے. تو ہمیں ان کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو لے کر جواب دینا ہے. تو ایسے نارمل ویئر میں کوئی عورت اگر باہر جاتی ہے اکیلے گھومنے پھرنے, تو عام طور پر جو ہمارے یہاں جواب دیا جائے گا کہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے, اسے حجاب اوڑھ کر جانا چاہیے. یا ہم کنڈیشنل جواب دیں گے زیادہ تر لوگ کہ نہیں, اس میں کنڈیشن ہے, اگر وہ حجاب کرتی ہے تو وہ جا سکتی ہے ورنہ نہیں جائے گی. پلس چلیے مان لیتے ہیں کچھ کہیں گے کہ ہاں جا سکتے ہیں لیکن اکیلے نہیں جا سکتی, اسے ساتھ میں محرم لینا پڑے گا, کیونکہ اکیلے جانے کے بارے میں ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اکیلے عورت کے ساتھ شیطان جاتا ہے. پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جاب تو مکسڈ, جہاں عورتیں اور مرد ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہاں تو عورت جاب کر نہیں سکتی, اس کے لیے جائز نہیں. تو اگر وہ جواب دینا بھی چاہے گا نا تو وہ فلیٹ آنسر نہیں دے سکتا کہ ہاں یا نہ. تو وہ جب کنفیوز ہو کے جواب دیں گے کہ نہیں ایسے ہے, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے, تو سمجھ لو وہ ہم لوگوں کی ہار ہے. کیونکہ پبلک یہ دیکھتی ہے کہ ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں پھر وہی ٹیکنک اپنانی پڑے گی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی. ٹھیک ہے, ہم نارملی ہم مان کے چلتے ہیں کہ مفتی صاحب یا ہم بولتے ہیں کہ نہیں عورت ایسے باہر نہیں جا سکتی, تو پھر دوبارہ سوال کریں گے کیوں نہیں جا سکتی, تو ہم کہیں گے اور کیوں حجاب پہننا اس کے لیے ضروری ہے, تو ہم جواب دیں گے ہیومن رائٹس. ایک عورت جس طرح سے اپنی پسند کے کپڑے پہننے کے لیے آزاد ہے, چاہے وہ اسکرٹ پہنے ساڑی پہنے, اس طرح سے وہ حجاب کے لیے بھی ہیومن رائٹس اس کو ملتا ہے کہ وہ حجاب کرے, اس کی فری چوائس ہے. تو اس نے انڈیویجول لیول پر اس کو سیو کر لیا, اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے. لیکن جو پوری کمیونٹی ہے وہ اس میں سیف نہیں ہوتی. کیوں وہ آگے پھر سوال کریں گے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ فری چوائس ہے اور مسلم عورتیں اپنی پسند سے حجاب کرتی ہیں, تو پھر کیوں ویمن پروٹیسٹ ہوتے ہیں حجاب کے اگینسٹ مسلم کنٹری میں؟ اور اس کے ایگزامپل ہیں تونیشیا, ٹرکی, اذربائیجان, قزاقستان. یہ مسلم ملک ہیں جہاں پر حجاب بین ہے اور عورتوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں حجاب کے اگینسٹ. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اگر آپ اپنی فری چوائس سے پہن رہی ہیں, آپ کو ہیومن رائٹ ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, لیکن ہر عورت تو آپ کے جیسے نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے نارمل ویئر پہنوں, لیکن اس کے گھر والے, اس کا بھائی, اس کا شوہر اس کو فورس کرتا ہے. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی عورتوں کو ہم آزادی دلائیں, ملالہ یوسفی کی لیڈرشپ میں ان کو آگے لے کر چلیں. پھر اس کے علاوہ ایران, یہ مسلم ملک ہے, یہاں پر انہوں نے حجاب کو لاگو کیا تو عورتوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے, ایک عورت کی ڈیتھ بھی ہو گئی. فرانس ہے, وہ حجاب کو بولتا ہے کہ یہ اکویلٹی کے خلاف ہے, جینڈر اکویلٹی کے خلاف ہے. آپ حجاب کر رہے ہو, آپ تو ساری دنیا دیکھ رہے ہو لیکن آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو الگ الگ طرح کے لاجک دیتے ہیں. ٹرکی کے اندر بھی یہ ہے, انڈیا میں یہ کام ہو چکا ہے, بہت مشہور ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ میں یہ چیز ہو چکی ہے, جرمنی میں یہ معاملہ ہے کہ آپ پبلک پلیس میں حجاب نہیں کر سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے, فری چوائس ہے ہماری. اس سے ہم آپ انڈیویجول لیول پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پوری قوم کو ہم تبھی
یعنی اسلام کو ہم صحیح طریقے سے اس کی خوبصورتی کو تبھی پریزنٹ کر سکتے ہیں جب ہم حجاب کے بینیفٹس ان کو ان کی فلسفی میں اور ان کے ڈیٹا سے بتائیں گے. اور حجاب نہ ہونے کی وجہ سے جو عورتوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کی ریسرچ اور ان کی فلسفی کی زبان میں ان کے سامنے ہم آنکڑے رکھیں گے. صرف اتنا ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ ورنہ وہ حجاب کو کہیں گے کہ حجاب ایک ٹیبو ہے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. اب آپ ہی بتائیے، آزادی کے ٹائم پر ایک اسکالر نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو، ایک بڑے اسکالر نے، کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے اور حکومت کے خلاف، سوری انگریزوں ورڈ نہیں تھا، حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ حکومت ہمیں نماز، روزہ اور ہماری شریعت ہے، اسلام کی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو فلفل کرنے میں کوئی ہمارے آگے اس کی مخالفت حکومت نہیں کر رہی. وائٹ ہاؤس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو روزہ افطاری ہو رہی، تو ہمیں آزادی مل تو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ جو دین ہے وہ اس کو 1 انچ، پوری دھرتی پر 1 انچ زمین نہیں دیں گے جس میں ہم جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دین ہے، اس کو نافذ کر سکیں. تو ٹھیک اسی طرح معاملہ حجاب کا ہے کہ حجاب کو جب تک ہم اس کی پازیٹیو جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو ہم پبلک سے ریکوگنائز نہیں کرائیں گے تو ہوگا کیا کہ یہ لوگ حجاب کو ڈیمورلائز کرتے 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 ایک ٹیبو بنا کر چھوڑیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ ہوگا جو ٹرکی میں کبھی ہوا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کے ٹائم پہ، کہ عورتوں کے زبردستی حجاب اتارے گئے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے، تمہیں لگ گئی ہے جیسے کورونا کی طرح. تو اس لیے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہوگا. یہ میرا اتنا کہنا تھا. اب میں چاہوں گا کہ گوہر میم آپ اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں. جیسے کہ گروپ میں ڈسکشن ہوا تھا، اس میں میں کوٹ کر دیتا ہوں بات آگے بڑھانے کے لیے. ایک بہن نے یہ کہا تھا، یہ جو قرآن کی آیت ابھی اس ٹائم اسکرین کے سامنے ہے، اس میں یہ ہے کہ حجاب کے لیے مومن عورتوں سے کہا گیا ہے اور نبی کی گھر والیوں سے کہا گیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. تو ایک بہن نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ یہ مسلم سے نہیں کہا گیا ہے، مومن سے کہا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. تو یعنی جس کا ایمان زیادہ ہے یہ اس کے لیے اسپیشلی ہے. عام مسلمان جو ہے اس کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتی پوری طرح سے، جہاں تک میں سمجھا. وہ ابھی اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میں غلط کوٹ کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ ایک پوائنٹ انہوں نے یہ دیا تھا کہ اگر کوئی حجاب نہیں بھی کرتی ہے لیکن نارمل طریقے کے کپڑے پہنتی، جسے ہمارے اسلامی لحاظ سے کہیں گے کہ یہ ڈیسینٹ کپڑے ہیں، تو وہ بھی اوکے ہے. میں ان کی بات سے، دوسری بات سے کنونس ہوں. لیکن جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے، قرآن، اگر ہم سب مسلمان قرآن کو سیکھ جائیں تو ہمارے اختلافات جو ہیں وہ یوں ختم ہو سکتے ہیں. لیکن کئی بار ایک ہی آیت پر الگ الگ لوگوں کی 2 opinion ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں صحیح ہوں، بلکہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو صرف اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس حساب سے چلتا ہے، اور ایک وہ کہ جو اسلاف نے اور جو ہمارے نبی نے اس آیت کو جس طرح سے سمجھا ہے اس طرح سے لے کر چلتا ہے. تو میں ان کے پہلے والے پوائنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں زیادہ تر جو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا ہے، تو اللہ نے ہر جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. زیادہ تر احکام، بہت کم جگہ پر آپ کو ملے گا یا ایھا المسلمین. تو اگر ہم صرف یہ مانیں کہ ایمان والوں پر ہی یہ ساری چیزیں ہیں، عام مسلمان پر نہیں ہیں، تو قرآن میں 90% چیزیں صرف ایمان والوں سے ہی اللہ مخاطب ہوا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو مومن کا ورڈ آیا ہے وہ عام مسلمان کے لیے بھی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں شارٹ میں. ورنہ اس میں اپنا آپ ہم پوری جو ہماری فقہ ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں اس بات کو
کہ یہاں پر مومن کا جو ورڈ ہے وہ اس میں عام مسلمان لڑکی بھی جو نماز نہیں پڑھتی ہیں، نان پریکٹسنگ ہے، صرف لا الہ الا اللہ میں شریک ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیت ہے. لیکن یہ آیت ان کی دوسری بات ٹھیک ہے کہ یہ فورسفل نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گی تو آپ کو یہ سزا ملے گی. سزا کے لیے پھر آیت نیچے آتی ہے. تو اس لیے ہمیں جب بھی اب ہم جو آگے ڈسکشن کریں گے اس میں ہر کینڈیڈیٹ، ہر کوئی اس بات کا خیال رکھے کہ قرآن کریم میں 2 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ آپ وہ بات مت کہو جس کا آپ کو علم نہ ہو صحیح طور پر، جب تک کہ آپ وہ کسی سے پوچھ نہ لیں کہ یہ بات کس طرح سے ہے. کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جب تک تم کو آئے یقین. تو اگر یقین آ گیا ہے کہ ہاں اللہ ہے، واقعی ہے، مرنا جینا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک آپ کو کرنی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان میں نہ کی. تو حضرت ابو بکر مایوس ہو گئے کہ اللہ کے رسول ظلم تو کچھ نہ کچھ ہم سے بھی ہوا ہوگا. تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اس طرح بہت ساری آیات ہیں جس میں حضور نے کہ عام معنی اس کے کچھ اور دکھیں گے لیکن اس میں شامل سارے لوگ ہوں گے. مومن دکھ رہا ہے لیکن مسلم بھی ہے. اس لیے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں. اس لیے جو بھی آیتیں آگے ہم کوٹ کریں یا کسی قرآن کی کسی آیت پر اگر ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں اس بات میں شیور ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے نبی نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے، ورنہ ہمیں اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دوسری چیز کہ قرآن کی آیت کچھ ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں آ جاتی ہے. جس میں وعید نہیں ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. جیسے ہمارے یہاں لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سول انجینئرنگ میں کچھ چیزیں ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، پریفرڈ ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنل ہوتی ہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح قرآن میں کچھ چیزوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، پریفرڈ کیا گیا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ اچھا ہے، یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. جیسے مسواک کے بارے میں بہت زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے اس کو، لیکن وہ فرض نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان عورت بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر اسکرٹ پہن کے بھی چلتی ہے تو قرآن اور حدیث کی کسی آیت سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر کوڑے لگائے جا سکتے ہیں. اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیمپین چلائی جا سکتی ہے ایسی عورتوں کے لیے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہے. اور وقتی بادشاہ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر سماج میں کسی بھی چیز سے کوئی فتنہ پھیل رہا ہے، نظام خراب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک سزا ٹیمپرریلی جسے تعزیر کہتے ہیں وہ مقرر کر سکتا ہے. یہ اختیار اس کو ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے جو سزا کی آیت ملتی ہے وہ صرف اور صرف ایڈلٹری کمیٹڈ ہونے کے بعد ملتی ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اس سے پہلے اگر ان کا پہناوا کیسا بھی ہے اس پر کوڑے یا سزا کا حکم نہیں ہے. یہ حاکم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہاں کی پبلک کے کنسنٹ کے حساب سے اور ماحول کے حساب سے کوئی وقتی فیصلہ لے سکتا ہے. تو اس میں وہ مسئلہ، یہ بہن کا جو دوسری والی بات تھی، اس سے میں پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں. اب میں یہاں روکنا چاہوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ابھی تک جو باتیں میں نے کہی ہیں یا اس گروپ میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس سوال کو لیتے ہوئے اپنی بات رکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کس طرح سے ان کو جواب دینا ہے. وعلیکم السلام. گوہر میم آپ اویلیبل نہیں ہیں کیا؟ جی میں ہوں یہاں پہ. تو تھوڑا سا
جی، تو وہ جو آپ میں ابھی سوال کر رہے تھے وہ اسما سے مخاطب تھے آپ؟ یہ ہاں اسما ہاں یہ میں نے وغیرہ خان نے جو جی, بات کی تھی کہ یہ جو جی حکم ہے یہ مومنین کے لیے ہے، تو آپ ان سے سوال کر رہے تھے ابھی؟ ہاں میں ان سے بھی کر رہا ہوں اور باقی لوگوں سے بھی کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھی ہیں اس پر اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے یا کمپلیمنٹ ہے تو آپ وہ دیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے اپنے اینڈ سے کوشش کی ہے کہ جو چیزیں گروپ میں ڈسکس ہوئی تھیں اور جو اس کا مقصد تھا گروپ میں شیئر کرنے کا، اور جو آج کی ڈسکشن کا ہمارا پرپز ہے، اس کو میں نے ایک سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے، اس کا لب لباب رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ اپنے کمنٹ دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ ثنا، So a ڈاکٹر woman ثنا can کہہ go رہی ہے out if she is dressed and not going proper hijab. ہاں جی جی، ان کا سوال ہے شاید یہ کہ تو کوئی بھی مسلمان عورت حجاب یا بغیر حجاب کے باہر آ جا سکتی ہے، یہی سوال ہے نا؟ ماڈسٹ ڈریس میں جی جی جی، ماڈرن مستقل- ڈریس میں یا کیسے بھی پہنا ہوئے میں۔ تو دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمارا جو سارا مقصد ہے وہ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام میں اور نمرود میں بحث ہو رہی ہے، اور اس بحث کے جو اثرات پبلک پر پڑ رہے ہیں ہم اس کانٹیکس میں جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ جواب ہمارا اسلام کے خلاف نہیں جائے گا پھر بھی۔ تو ہاں، جب یہ سوال میڈیا پر ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں، اور ہم قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ کریں گے جو سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے پہن سکتا ہے، پہن سکتی ہے، جہاں جائے جانا چاہے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ کرمنل لا جو ہے اسلام کے، اس میں کوئی بھی سزا اس عورت کو نہیں ملے گی، کوئی کوڑے کی سزا یا کوئی اس کے اوپر فائن براہ راست قرآن سے اس کو نہیں لگے گا، انلیس کہ وہ کوئی بھی ایڈلٹری میں کمٹ ہو، تو یہ بات آگے چل کر آئے گی۔ ان کا سوال صرف نارملی تھا، تو ہم یہی جواب دیں گے ان کو کہ ہاں اسلام نے پوری اجازت دی ہے، لیکن ریکمینڈ کیا ہے حجاب کو، ہم یہ کہیں گے ریکمینڈ کیا ہے، پریفر کیا ہے یا ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے حجاب کو، لیکن اٹس ناٹ کنڈیشن، کیونکہ کنڈیشن اگر یہ ہوگی تو اس کے اوپر سزا ہوگی، اور سزا ہے نہیں قرآن میں اس چیز پر، بلکہ یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین۔ تو دیکھیے انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں ایسا نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں کہ افغانستان میں وہاں عورتوں کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہ وہ برقع کیوں نہیں پہن رہے ہیں، حجاب کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ان کے دماغ سے نکالنی، اور یہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے۔ قرآن نے ریکمینڈ کیا ہے بہت زیادہ، اور وہ گنہگار ہوگی، لیکن اس کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگ سکتا۔ میری بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں یہ سوچ کر رہے ہیں کہ پبلک ہمیں سن رہی ہے، اور صرف پبلک کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ بھی اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ، ہم قرآن کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ جیسے جیسے سوال بڑھے گا ویسے ویسے ہماری ایکسپلینیشن بڑھتی جائے گی۔ نیکسٹ، I feel there is also one more way we can address this issue without even going to the Quran. As also discussed in the group, we can bring a counter. کس طرح سے کاؤنٹر تھوڑا سا اور بتا دیں؟ لا اکراہ فی الدین از فور نان مسلم ٹو ریورٹ۔ لا اکراہ فی الدین یہ مسلمان اور نان مسلمان دونوں کے لیے ہے، یعنی اسلام کی دو چیزیں ہیں، ایک تو کمپلسری چیزیں ہیں وہ تو جو مسلمانوں کے لیے ہیں، اور کچھ چیزیں کمپلسری نہیں ہے، جیسا کچھ سنتیں ہیں وغیرہ ہیں، تو ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، یہ عام حکم ہے قرآن کا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نازل ہوا ہوگا تو نان مسلم کے لیے ہوا ہوگا، لیکن آج کل کے تو مسلمان بھی جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں نان مسلم کلچر کو، تو یہ آیت عام ہے۔ قرآن کا اصول یہی ہے کہ قرآن کی آیت عام حکم میں آتی ہے، وہ قیامت تک کے لیے ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے، ایک بار قبول کر لیا تو ماننا ہی ماننا ہے، چوائس ایڈمیشن سے پہلے ہوتی ہے، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اسلام، میں آپ کو قرآن کریم سے بتاتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہم نے ان کو دی تھی شریعت اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے،
یعنی اگر وہ 10ویں تک بھی پہنچ جاتے تو شاید پھر اللہ یہ آیت نہیں کہتا, ان کو معاف کر دیتا. لیکن اللہ نے کہا 10ویں کو, یعنی جیسا ہم کہتے ہیں تو 33% بھی نہیں آئے, ایک اللہ نے فرمایا 10ویں حصے تک نہیں پہنچے. جسٹ ٹو میک اٹ سمپل. اور ایک جگہ آتا ہے, ایک سیکنڈ, کچھ کمنٹ سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں. کین آلسو انکلوڈ دی ویوز آف ویمن بھائی وہ ہو لاسٹ آبزرو حجاب اینڈ, جو بھی آپ ایڈریس کر رہے تھے, کیا چیز یہ تھوڑا سا جو آپ بتائیں. ایڈریس کر رہے تھے لا اکراہ فی الدین والے کانسیپٹ کو بھی آپ بتا رہے تھے نا. ہاں, یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں آپ کسی کو زبردستی انٹری نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی آپ کو مسلمان بننے کے ڈنڈے کے زور پر, یہ بات تو سمپل ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے اور کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, مان لیجیے مسجد میں نہیں پڑھ رہا نماز, تو آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ڈنڈا لے کر کے مسجد میں جاؤ. ہاں کچھ چیزیں, زکوٰۃ کا حکم ہے, زکوٰۃ دینی پڑے گی, ہے نا. کچھ جیسے جو جس پر جہاد بھی کیے ہیں ابو بکر صدیق نے. لیکن میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی فی الحال حجاب کی بات چل رہی ہے, تو حجاب پر زبردستی نہیں ہو سکتی. حجاب کے لیے کیمپین چل سکتی ہیں, اس کے لیے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. ایون جو مسلم بادشاہ ہوگا, اگر سماج میں بے حیائی پھیل رہی ہے تو وہ اپنے آپ سے کوئی قانون بنا سکتا ہے, اتنا اختیار تعزیر کا اسلام نے اس کو دیا ہے. لیکن براہ راست قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے یا حدیث میں کہ کوئی عورت اگر اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے, حجاب نہیں کرتی ہے, تو اس کو تم 100 کوڑے لگاؤ یا 10 کوڑے لگاؤ. اس کے بارے میں وعیدیں آتی ہیں کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, اور وہ شیطان کی یہ ہے اور وہ ہے دنیا بھر کی, مطلب اخلاقی طور پر اسے غیرت دلائی گئی ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے, آپ حجاب کرو. لیکن قانون نہیں ہے اس کے اوپر کہ اسے سزا دے. اور یہ چیز ہمیں ایڈریس اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ اس لیے اسلام میں بھی نہیں آنا چاہتے کہ یار ان کے یہاں تو زور زبردستی بہت ہے, اب مسلمان بن گئے ہو تو ڈھاٹا لگا کر رہو. تو ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ ایسا نہیں ہے, آپ اسلام کی ٹیچنگز کو, خوبصورتی کو پڑھتے پڑھتے خود حجاب کریں گے, ہمیں وہاں لے کر آنا ہے ان کو. بہتر یہ ہوگا کہ اگر لوگ آڈیو میں ہی اپنا کوشچن کر لیں, کیونکہ ریٹرن میں میننگ کلیئر نہیں ہوتا ہے. جی 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 مائک آن بھائی کر نے کر اشر بھائی مائک آن کر کے بولو یار. آپ سے السلام الٹا علیکم ہوتا ہے. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے خود کی ذات پر انفورس کرنا, وہ زبردستی کا مطلب کہ اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے اب دل سے قبول کر لیا, انٹری سے پہلے انٹری تو زبردستی نہیں کروا سکتے, پر ایک بار انٹری آپ نے کر لی تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں اس میں مطلب یہ حکم نہ مانوں اور وہ حکم مان لوں. جو فرد جو چیز ہے, تو جیسے لوورنگ یور گیز جی. وہ ہے, وہ تو کسی کو نہیں معلوم پڑتا, تو ہمیں خود کو تو معلوم ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی. یہ ہم مطلب خود پہ ہم انفورس کر رہے ہیں نا. تو ایک بار ہم نے ہاں انٹری کر ہاں دی, ہاں پھر تو آپ کو ایسی وجہ سے انٹری جی کرنی جی 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 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جی, قرآن کریم میں بالکل آپ کی بات کے سپورٹ میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اگر اب تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ دھیان رکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس ٹائم بیٹھے ہیں ایک میڈیا پر, ہے نا, اور ہمیں بات وہ کہنی ہے جو اسلام کے خلاف بھی, اصول کے خلاف بھی نہیں جاتی ہے, اور جو پبلک ہے وہ اس کو اکنالج کرتی ہے. اور اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قانونی حکم ہے قرآن کا, ایک قانونی حکم ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو کچھ صحاباؤں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان سے زنا ہو گیا تھا. اب زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے, 80 کوڑے 100 کوڑے, اور جو کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی سزا ہے اسے سنسار کر دینا چاہیے. اب یہ بات جو ہے پبلک میں نہیں آئی, ان صحابوں کو اکیلے پتا تھا. اب وہ حضور کے پاس پہنچ گئے, حضور نے کئی بار اگنور کیا, کبھی ادھر اگنور کیا, کبھی ادھر اگنور کیا, لیکن انہوں نے حضور سے پھر تیسری بار کہا کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے. تو حضور نے پھر کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور انہیں سنسار کر دو, انہیں سزا دے دو. یعنی حضور پہلے تو اگنور کر رہے تھے,
تو یہ انہوں نے صحابہ نے اپنے آپ سے اس کو اوپر انفورس کیا کہ بھائی میں اللہ سے تو نہیں بچ سکتا، اگر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آج میں بچ گیا ہوں. پھر اس کے بعد پھر صحابہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے پتھر مارے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن ہم نے انہیں گھیر کے انہیں جان سے مار دیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا، کہیں وہ توبہ کر لیتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے انفورس ہمیں خود کرنا ہے، اپنے ایمان کے لیے کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے کرنا ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی قانونی طور پر، کیونکہ اسلام جو ریپرزینٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں میں، وہ اس کا قانون، اس کا لا وہ ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو اس فارم میں آپ مسلمان ہو گئے، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن آپ کو اسلامک میں صرف نماز کی بات نہیں کر رہا، آپ جیسے میں نے حجاب کی بات چل رہی ہے ابھی فی الحال اتنے ہی رکھتے ہیں، پراپر کوئی حجاب کرے نہ کرے اس کے اوپر اسے 100 کوڑے نہیں لگائے جا سکتے. صرف اتنا میرا کہنا ہے. لیکن وہ گنہگار ہوگا اور اسے اپنے اوپر انفورس کرنا چاہیے، حجاب کو پراپر طریقے سے پہننا چاہیے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جو آپ کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم قانون کی بات کر رہے ہیں. جی سفیان بھائی. اچھا جی بھائی، جیسے اس میں آپ حکمرانوں کو لیوریج دے رہے ہو کہ حکمران اگر دیکھتا ہے کہ فتنہ ہو رہا ہے تو وہ ایک رول پاس کر سکتا ہے، یا ایک رول مطلب جو بھی ہے کہ ایک رول بنا دیا اب اس بیسس پہ. جیسے افغانستان کی بات لے لیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ افغانستان میں انہوں نے دیکھا جی کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے ہ پابندی لگا دی کہ آپ بغیر حجاب کے آپ جی نہیں نکل سکتے. تو یہ جی لیوریج بھی لگ رہا ہے. تو پھر ابھی کیسے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ جو وہاں کے رولر ہیں ان کو قرآن سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں اب دیکھیں میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا کہ جس شخص نے اپنی وائف کو 3 طلاقیں دی ایک ساتھ اس کے کوڑے لگائے جائیں گے. اب یہ قرآن حدیث سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کوڑے لگانے کی سزا، لیکن حاکم کو، کیونکہ ہر چیز دیکھیے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ لیوریج دیا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ سماج میں کسی کام سے کیا امپیکٹ جا رہا ہے. مان لو اب ساری لڑکیاں ایک امپراپر ڈریس میں باہر نکل رہی ہیں، اب قانون تو یہ ہے اسلام کا کہ جب ایڈلٹری میں کوئی کمیٹڈ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائیں. اب ایڈلٹری میں وہ نہیں ہے، لیکن اس سے محلے کا بستی کا نظام بگڑ رہا ہے، لڑکے پڑھائی میں تھے ادھر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے میں وہ یہ قانون بنا سکتا ہے کہ بھائی یہاں اگر کوئی اس جگہ سے نکلے گا تو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے گا، کیونکہ یہاں پر پڑھائی کرنے والے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں. تو اس قانون کے امپلائی کرنے میں کیا ہوگا کہ پبلک کا سپورٹ بھی اس کے ساتھ رہے گا. تو اس طرح سے اب یہ انڈین قانون یا بھارت میں بھی دنیا بھر میں جتنے بھی قانون ہیں، گورنمنٹ کچھ ٹیمپرری قانون بناتی ہے، وقتی طور پر بناتی ہے، وہ وقتی طور پر رہتے ہیں. لیکن قرآن کے جو قانون ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اس لحاظ سے قیامت تک کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ حاکم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. لیکن اگر ہم ریپرزینٹ کرنے میں حاکم والی بات کہہ دیں گے، جیسے افغانستان والی بات کہیں گے، تو آپ یہ بتائیے جو لوگ ابھی آئے نہیں ہیں ان کے اندر تو ڈر اور خوف بیٹھے گا نا. رہی بات کہ یہ افغانی ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پر میں جب تک ہم وہاں کا ماحول نہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ وہاں کے حساب سے صحیح ہو، لیکن الٹیمیٹلی اگر اس کا میسج غلط جا رہا ہے دنیا کو تو ہم کہہ نہیں سکتے. یہ حکمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے الٹیمیٹلی کیا ریپرزینٹ ہو رہا ہے اسلام. جی لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں بتائیے زنا کیا ہوتی کہہ تو رہے وہ ان کو سزا دے سکتے ہیں 100 کروڑ کی. ہیں. جی ٹھیک ہے بھائی. آصف بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم جیسے کہ مان لو کہ آپ ہی بیٹھے ہو نا وہاں پر میڈیا کے سامنے آپ بیٹھے ہو، جی سو وداؤٹ ایڈریسنگ دا قرآن، کہ آپ نے قرآن کو ایڈریس ہی نہ کیا، آپ قرآن تک آئے ہی نہیں، جی انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان عورت شاپنگ مال جا سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے؟ تو آسان جی آنسر ہے اس کا کہ جا سکتی ہے. لیکن آپ کے سوال کے اندر تو یہ دکھ رہا ہے کہ ریسٹرکشن سے پرابلم ہے نا، کہ جا سکتی ہے یا نہیں. ڈاؤٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہے یا نہیں. تو پابندی ہم کا دیکھیے مطلب ہے، جب جی 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 بتائیے. ہاں جی کنٹینیو. مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو روٹ ہے اس کی پابندی ہے سوال کے اندر نا، جی تو پابندی ایڈریس کر لی جائے. دیکھیے پابندی ایڈریس کر لی جائے. ہاں کہ کیا پابندی، مطلب واٹ از اے ریسٹرکشن، اور وہ کیوں ہوتی ہے. ہاں دیکھیے میں ہم وہی تو بول مورالیٹی رہا ہوں پہ نا بات کریں گے نا. کہ جیسے کہ جی اگر آپ جی دیکھیں جی جی ویڈیو جی ہاؤس جی پہ آپ کو کوئی فیمیل رپورٹر آپ کو ایڈریس کر رہی ہے، جی تو آپ سے کہہ لیجیے، آپ جی ان سے اجازت مطلب جو ریسٹ روم وہ یوز کرتے ہیں آپ ان سے الاؤنس لے لیجیے کہ آپ یوز کر سکو، اور جو ریسٹ روم آپ یوز کرتے ہو آپ ان کو بول دیجیے کہ آپ وہاں یوز کر لیجیے. جی 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 بالکل بالکل. ہم کیوں قرآن کو ڈیفینڈ دی کریں یا قرآن تک آنے بھی دیں ان کو. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے وہ جو سوال کرتے ہیں ان کے اپنے ایجنڈا رہتے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا عورت
گھر سے باہر جا سکتی ہے اکیلے، تو ہم انہیں حدیث سنائیں. اب وہاں پر آپ دھیان رکھیے، یہ ایک انٹلیکچوئل بیٹل ہے، وہاں پر خالی اینکر نہیں بیٹھی ہوئی، ساتھ میں وہ ایکس مسلم بھی بیٹھا ہوا. اگر آپ یہ کہو گے کہ نہیں اپنی طرف سے بول دو گے تو وہ قرآن کی آیت نہیں، تمہاری قرآن کی آیت میں لکھا ہوا، تمہارے رسول اللہ نے یہ کہا. تو یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں ایک طرف ڈھال ہے آپ کے ہاتھ میں اور ایک طرف تلوار ہے. آپ کو کبھی ڈھال آگے کرنی ہے، کبھی تلوار آگے کرنی ہے، کبھی اپنا اسٹیٹمنٹ دینا ہے، کبھی ڈیفینڈ کرنا ہے. کیوں؟ تبھی آپ جیت سکتے ہیں. اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور چیز ایڈ کروں بھائی، آپ اس سے پہلے کچھ ہاں ایڈ ہاں کرو. کیجیے. جیسے جی آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر وہ ایکس مسلم بھی بیٹھا ہے نا، ٹھیک ہے، جی تو ایکس مسلم کے پاس تو کوئی لیوریج ہی نہیں کہ مجھ سے سوال کرے، یا اس کے پاس کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. ہاں وہ کر رہا ہے، وہ بولے گا کہ آپ کے اس میں ایسا لکھا ہے، آپ کے ہوں اس میں ایسا لکھا ہے، تو اس ہوں سے ہم کیوں اسلام پہ بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھلے وہ اس سے پوزیشن دے بھی دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو یہاں جی پہ سوال کر، تم اسلام چھوڑ چکے ہیں، تمہارے الٹیریئر موٹیوز ہے، تم کو اسلام کو بدنام کرنا ہے، تمہارے فلاں فلاں ایجنڈاز ہے، ٹھیک ہے، اگریڈ ہے. جی اگر وہ سوال بھی کر رہا ہے کہ مان لو کہ اس نے بولا کہ تمہارے قرآن میں ایسا لکھا ہے ایسا لکھا ہے، تو اگر اس وقت پہ یہ کہا جائے کہ یہ ساری باتیں ایوری تھنگ از ویلڈ ان اٹس ہول ایسنس وین دیر از این ہوں اسلامک پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلشڈ. آج نہیں ہے ہوں تو باتیں کرنا ہوں ریلیونٹ ہے، آج جس کا اسٹیبلشڈ ہے اس کی بات کر لیتے. اگر آپ کو ہماری بات کرنی ہے تو لیٹ اس اسٹیبلش اے ہوں سسٹم، پھر آپ کریٹیسائز کرو. ہم جب بات کرتے مطلب ہم دین کو دین کی طرح ریپرزینٹ کرنا کیوں، اصل پرابلم تو وہی ہو جاتی ہے نا کہ دین کو دین کی طرح ریپرزینٹ نہیں کر رہے، کہ دین ایک پولیٹیکل سائڈ بھی رکھتا ہے تو جی ایک لیجسلیٹری سائڈ بھی رکھتا ہے. آپ بات کر رہے ہو لیجسلیشن کی کہ عورت کو جانا الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ ہے، بات روٹ کر رہی ہے لیجسلیشن سے. یہاں پر کیا ہوں اسلامک لیجسلیشن ہے؟ نہیں ہے. پھر وہ بات کریں گے مسلم کنٹریز کی، بات کر سکتے ہیں افغانستان میں ایسا ہے. ہم افغانستان کا ہوں بوجھ اپنے سر پہ نہیں لیتے. افغانستان از اے مسلم کنٹری، اٹ از ناٹ این اسلامک کنٹری. ہوں ہم کیوں ان کو آنے دیں ہمارے تک کہ بھائی ہم قرآن کو ڈیفینڈ کریں؟ پھر بولا نہیں قرآن کی ایک آیت ایسی ہے، پھر دوسری آیت تو ایسی بولتی ہے کافر کو جہاں پاؤ مار ہوں دو. تو اگر ہوں قرآن کا روم دیں گے تو 10 روم اور کھل جاتے. جی یہ میرا پوائنٹ ہے. مطلب انشاءاللہ آپ ایڈ کرو بھائی، شاید کچھ اور جی پرسپیکٹو بھی ہو جی بہتر جی عوام کو سمجھانے جی کے جی لیے. جی میں 2 ایگزامپل دینا چاہوں گا. جب اسلامک اسٹیٹ تھا تو اس میں امام ابو حنیفہ کے ٹائم میں کچھ لوگوں نے کچھ یہودیوں نے کہے کہ جو مسلمان میرے 3 سوالوں کے جواب دے گا میں اسلام قبول کر لوں گا. اب چاہتے اسلامی حکومت اس کو ختم کر ایک طرف کرتے کہ ہم تمہیں کیوں دیں یہ موقع سوال کرنے کا، جب تمہاری حکومت ہے ہی نہیں، ہم مسلمانوں کی ہماری طرف چلیں. لیکن نہیں، اسے پراپر جگہ دی گئی، بلکہ بادشاہ نے اپنے پاس کرسی دی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کسی بھی فتنے کو، کسی بھی سوال کل نہیں کر سکتے ہیں، وہ سوال سماج میں پھیلا رہے گا، پڑھتا رہے گا. ہم قرآن بہت سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے، جبکہ قرآن چاہے تو نہ دے کہ یہ نبی تم سے یہ سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں. جواب دینا ضروری ہے کیونکہ قرآن نے جواب دیا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں جواب نہیں دینا ہے، لیکن موسٹلی آپ دیکھو گے تو قرآن نے جواب دیے ہیں. امام ابو حنیفہ نے جواب دیا اس کو پھر اسی کی زبان میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کتنے لوگوں نے اس قرآن میں غلطیاں بتائیں کہ یہ قرآن میں اتنی ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو کیا مسلم اسکالر نے جا کر ان کے جواب نہیں دیے؟ تو اسی طرح سے اسلامک اسٹیٹ لاگو ہے یا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے ڈیبیٹ کی تھی تو وہ کیوں ڈیبیٹ کر رہے تھے؟ کہ وہاں تو کوئی شریعت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اپنا کہ میں مان رہا ہوں تم اپنی جانو، تمہارا ہمارا وہی نہیں. جب اسلام لاگو نہیں ہے لیکن انہوں نے جواب دیے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ پبلک ہے. میں پھر واپس وہی کہوں گا جو شروع میں کہا، ہمیں پبلک کو دعوت دینی ہے ان کے تھرو. ہم انہیں جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ہمیں آبزرو کر رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام کی خوبصورتی کو پیش کر رہے ہیں، اور پبلک اس کو ریکگنائز کر رہی ہے دل کے اندر اندر کہ ہاں یار بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. وہ چیز آگے چل کر ہمارے ساتھ کام آئے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے انہوں نے سوال کیا پردے کے بارے میں. اب اسلامک اسٹیٹ ہے نہیں ہے لیکن انہوں نے سوال کیا. یہ سوال ڈومینیٹ کرتا ہے چاہے اسلام لاگو ہو نہ ہو، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. اگر کل کو اسلام لاگو کیا جائے تو کیا، اب مان لیجئے جو جد و جہد کے نام پر جو پروپیگنڈا چلایا گیا، اس لیے چلا گیا تاکہ ان کے دماغ سے کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ پیش ہی نہ کر پائیں. تو اگر ہم تب بات کریں جب اسلامک اسٹیٹ لاگو ہو، تو وہ لاگو کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی تو لاگو ہوگا، ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، ان پر انٹلیکچوئل اٹیک کرنا پڑے گا، پبلک کے سامنے انہیں شانت کرنا پڑے گا، اور پبلک کی جو اپیل ہے اس کو ہمیں لینا پڑے گا.
تبھی یہ کام ہوگا. اب وہ سوال کرتے ہیں صرف سنگل, کیا عورت باہر جا سکتی نہیں جا سکتی. اب میں اس میں کانٹیکسٹ ایڈ نہیں کروں, اگر میں کانٹیکسٹ ایڈ کروں گا میں خود الجھ جاؤں گا کہ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے جو پوچھا ہے یہ کہاں کے لیے پوچھا ہے, کتنی دور کے لیے پوچھا ہے, اچھا آپ نے جو پوچھا ہے وہ کیسے کپڑوں میں پوچھا ہے. تو ہم خود اپنے سوال کو مشکل بنا رہے ہیں. جتنا سوال کر رہے ہیں اتنا جواب دو. امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہ اللہ اس وقت ایک ایمان والے سے ایک یہودی کو ذلیل کروا رہا ہے. یہ جواب دیا, جبکہ اللہ تو بہت سارے کام کر رہا ہے. تو یہ وقتی جواب ہوتے ہیں. ہم نے جواب دیا اس کو کہ اس نے اینکر نے پوچھا کہ بتائیے کیا میں باہر گھومنے جا سکتی ہوں اگر میں مسلمان ہوں اکیلے. تو ہم کہیں گے آپ باہر کی بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سفر کرے گی مشرق سے مغرب کی طرف, یعنی ایران سے, اور حج کرنے آئے گی, اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو اسلام تو اتنی بڑی وسعت دے رہا ہے کہ ایک عورت کو آپ آج بتا دیجئے کہ دنیا میں ایک عورت ہر 2 منٹ سے 20 منٹ کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے انڈیا کے اندر, ہے نا. یہ سیکیورٹی یہاں پر نہیں ہے. پھر یہ ڈیٹا ہم ان کے سامنے جب طریقے سے رکھیں گے کہ آپ وہ سیکیورٹی تو دو, تو عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے. آپ پوچھتے ہو کہ کیا عورت بغیر حجاب کے باہر جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل جا سکتی ہے. کیوں جا سکتی ہے؟ لیکن آپ کو سیکیورٹی دینی ہوگی. کوئی ایو ٹیسنگ نہ کرے. ایو ٹیسنگ کے کیس ہوتے ہیں, عورتیں درج نہیں کرتی ہیں ہر سال. اور ایو ٹیسنگ سے لے کر, یہ دیکھیے اسکرین پر ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاسٹ گینگ ریپ تک بات پہنچتی ہے. تو ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ حجاب, ہم نہیں بول رہے, آپ ہی کے سروے, آپ کی ریسرچ بول رہی ہے کہ ایو ٹیسنگ یہ سب سے کامن اور سب سے چھوٹی چیز ہے جو عورتوں کو پریشان کرتی ہے. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے 15-20 ٹپس بتائے ہیں. پھر یہ بتایا کہ موبائل کو کیسے الرٹ رکھنا ہے, اور کیسے اپنے جو آپ کے آس پاس جو لوگ سفر کر رہے ہیں, پبلک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون اس میں صحیح ہے کون غلط ہے, پولیس کو کیسے کمپلین کرنی ہے, کیسے آپ کو کانفیڈینس کے ساتھ چلنا ہے, ڈر ڈر کے نہیں چلنا. وہ دنیا بھر کی ٹیکنیک بتا رہے ہیں. اگر ایک حجاب کر لو تو سارے قصے ختم. اور یہ حجاب کی بات ہم نہیں کر رہے, یہ بھی آپ کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ جو عورتیں کنزرویٹو ڈریس پہنتی ہیں وہ ایو ٹیسنگ کا زیادہ شکار ہوتی ہیں, اور جو نارمل زیادہ بہتر ڈریس پہنتی ہیں وہ ایو ٹیسنگ کا کم شکار ہوتی ہیں. تو میڈم آپ جا سکتی ہیں جیسے تیسے کپڑے پہن کر, اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے, لیکن سیکیورٹی ہونی چاہیے. کوئی ایو ٹیسنگ نہ کرے آپ کو, کوئی ٹیس نہ کرے آپ کو. وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہوگا, تو پھر وہی تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ 10-12-15 ٹیکنیک سیکھو گی, اس سے بہتر ہے کہ آپ حجاب کرو. تو یہ چیز جب ہم سیکوینس میں ایک ایک چیز ان کے سامنے رکھیں گے تو ہوگا یہ کہ ان کے سوال انہیں کے اوپر الٹے پڑتے چلے جائیں گے, اور بہت ڈیٹیل میں, اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے, اشر بھائی کو موقع دیتے. اشر کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے؟ بھائی ہمیں کیا وہ جیسے آپ بتاتے تھے نا حجاب ایسے انفورس نہیں کرا سکتے, اور مطلب جو خلیفہ ہے وہ کوئی ویسے لا وہ کرا سکتا ہے, تو ہمیں سچے خلیفاؤں کی جو ہسٹری ہے اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ اگر مان لیجیے وہاں پر بھی کچھ لڑکیاں کچھ عورتیں ہوں گی جو مطلب نہیں کرتی ہوں گی, تو وہاں پر کیا رول اپنایا تھا جو چاروں خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ؟ دیکھیے فی الحال تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سوال ہم سے ہوتا ہے تو ہمیں اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے کہ قرآن کوڑے لگانے کے لیے نہیں کہتا ہے. قرآن ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہے, اور وہ ویمن سیکورٹی کے لیے کرتا ہے. اور ویمن سیکورٹی کے 11 پیرامیٹر ہیں, اور ان 11 کے پھر 11 وہ بنتے ہیں جو ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے بچنا ہے. تو قرآن ان 11x11 یہ 100 الجھنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک حجاب آپ کو دیتا ہے. اور حجاب جو ہے میں جو موڈیسٹی ہے اسی کو پھر یہ آپ کے سروے یہ بولتے ہیں کہ جو ایسی ڈریس میں آتی ہیں فارنرس یا انڈینس, تو ان کو ان چیزوں کا کم سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارا پرپز ہے قرآن سے ڈیفینڈ کرنا. رہی بات حاکم کی, تو حاکم تو بہت اچھے بھی گزرے ہیں انہوں نے, ورنہ ایسے حاکم بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سپاہیوں کے اوپر, میں بتا نہیں سکتا یہاں کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے لاگو کر دی تھی کہ انہیں یہ اختیار ہے کہ جبرن
تلوار کی نوک پر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. تو یہ آپ حجاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کہاں کہاں تک چلے گئے تھے کہ قرآن ہی کو ختم. اور ایسے ایسے بہت بہترین لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت اچھا سماج کو، وہاں پر کہیں پروسٹیٹیوشن کا نام نہیں تھا، یہ بھی کام کیا ہے. تو یہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج فتنوں کا دور ہے، اور جتنی ایڈلٹری اور فحاشی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. ورنہ آپ کو معلوم ہوگا حضور کے زمانے میں بھی ایک صحابی، 2 صحابی گئے ہیں اور وہ کانٹیکٹ میرج انہوں نے کی ہے اس زمانے میں، ایک چادر دے کر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ ایک الگ ٹاپک ہمارا بن جائے گا کہ ہم پھر یہ دیکھیں کہ کس حکمران نے کیا کیا ہے. یہاں کم ٹو دا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کیسے ان سے جدال کرنا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، جیسے جیسے ان کا پوائنٹ. اب وہ جو اگلا سوال کرے گی پھر اس کا جواب کیا دینا. ہم چیزوں کو ویسے ویسے کھولیں گے جیسے جیسے وہ سوال کریں گے. ہم ان کے سوال میں نہیں نکالیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. وہ پلان سوال کیا، پلان جواب دینا. جا سکتی ہے ہاں، مشرق سے مغرب تک جا سکتی ہے، لیکن سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو سیکیورٹی کو تو منع ہی نہیں کر سکتے. سیکیورٹی ہے نہیں، سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، بھائی ساتھ میں ہوگا، باپ ساتھ میں ہوگا. وہ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ چیزیں ایڈ کرتے چلے جائیں ہم. ابراہیم علیہ السلام always played offensive, he never defended. offensive, he never defended. ہاں تو دونوں چیزیں کرنی ہے نا ہمیں، کبھی ڈیفینڈ کرنا ہے، کبھی آفینس کرنا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ وہ لیٹے تھے بہت لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ ستارہ جو ہے یہ میرا رب ہے. یہ کیا تھا؟ ورنہ تو یہ کہ نہیں ستارہ رب ہو، وہ تو پہلے دن سے کہہ سکتے تھے یہ ستارہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن لوگوں کو لانے کے لیے کئی بار ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. پھر بولے کہ جب چاند نکلا نہیں یہ میرا رب ہے، پھر سورج نکلا تو یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب سورج ڈھل گیا تو ارے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں، اسلام کی خوبصورتی پر لانے کے لیے کبھی ڈیفینڈ کرنا ہے اور کبھی اٹیک کرنا ہے، آفینس کرنا ہے. یہ تو سچویشن ٹو سچویشن چیزیں کرتی ہیں. میں سیرت سے بھی بہت سارے ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو. ایسا نہیں کہ ہمیشہ آفینس ہی کیا ہے نبیوں نے، دونوں چیزیں کی ہیں. یہ بہت سارے ایگزامپل دیے جا سکتے ہیں اس چیز کے. آپ کو نہیں معلوم کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر ان کو لے کر سارہ علیہ السلام کو چلے، اور جو راستے میں مصر میں جو بادشاہ پڑھا تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. یہ کیا تھا؟ ڈیفینڈ نہیں تھا یہ، کیونکہ اسلامی لحاظ سے وہ ان کی بہن بنتی ہیں. وہاں تو انہوں نے نہیں کہا میری بیوی ہیں، کیونکہ اگر بیوی ہوتی تو وہ ان کو قبضہ لیتا. یہ چیز بعد میں پتہ چلتی ہے وہاں کے لوگوں کو. جی اچھا تحسین میں نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. جی ایک پوائنٹ میں اور کہنا چاہوں گا جو مجھے شروع میں رکھنا تھا، میں بھول گیا تھا. دیکھیے جو 5 لیکچر شروع کے ہوئے ہیں، 6 لیکچر، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 2 چیزوں پر ایمفیسائز کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی. وہ یہ، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ غیر مذہبی لوگ مذہب کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس میں یہ سوال اسی کے اندر آ جاتا ہے. اور دوسری چیز میں نے یہ کہا تھا کہ انسان کی جو سب سے جو اوریجنل ایول ہے انسان کے اندر، وہ ہے بغض، حسد، ایگو، عداوت، بدگمانی. یقین مانیے کہ ایک بے نمازی نمازی بن سکتا ہے، ایک بے پردہ عورت حجاب کرنے والی بن سکتی ہے، ایک لوگوں کو مارنے لڑانے والا آپس میں ملانے والا بن سکتا ہے. لیکن حسد، بغض، یہ ہر سچویشن میں انسان کی شکلیں بدل بدل کر انسان کے اندر آتی ہوئی. جب میں نے کیونکہ گروپ میں بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اور یہ یہاں کا نہیں اور جگہ کا بھی ایکسپیرینس ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں تعصب بڑھے گا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور وہ پھر قتل کرنے تک انہیں لے کر جائے گا، حجر بڑھ جائے گا. ایک جماعت دوسری جماعت کو ذلیل کرے گی. یوٹیوب پر یہ بہت تماشا دیکھا جا سکتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم پر اٹیک کر رہا ہے. تو وہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے اپنا وائرس چھوڑنے میں. اگر میری کوئی بات غلط ہے تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ لوگوں سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں 6 لیکچرز میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. تو ہمیں وہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں کوئی آنسر دے رہا ہوں تو میں اس کو یہ سوچ لوں کہ نہیں میں ہی ڈومینیٹ کرتا ہوں، میرا آنسر کہیں سے میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے لرننگ ملنی چاہیے. ایگو کا فیکٹر، جب الگ الگ اوپینین آتی ہیں لوگوں کے اندر ایگو ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں ان 5 لیکچر میں ان چیزوں پر زور دیا تھا کہ اگر ہم ایک مضبوط جماعت بنے، اور آج اسلام کے ڈھانچے کو گرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم آپس میں جب اختلاف کرتے ہیں تو کسی کا لہجہ، کسی کا ٹون یا کسی کی کوئی ورڈ اگر غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں دل بڑا کر کے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے
بلکہ اس کے کنٹینٹ کو دیکھنا ہے. اگر کنٹینٹ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں پھر اس سے بات کرنی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، اور اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن باقی چیزیں جب گفتگو ہوتی ہے، آواز کا بدلنا، لہجے کا چینج ہونا، وہ ورڈنگ میں بھی ٹون دکھ جاتی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں بغض اور نفرت اور حسد ان چیزوں سے آپس میں لڑنا پڑے گا، ورنہ دو خواتین ہی آپس میں ایگو ان میں ڈیولپ ہو جائے نا، تو کوئی ساری دنیا مل کر ختم نہیں کر سکتا ان کو. تو یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ ہماری ساری پڑھائی لکھائی ایمان سب ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جاتا ہے. جی آگے اگر کوئی کمنٹ. I do not agree to the idea of convincing non-Muslim to like قرآن and سننا. اسلام کو اسلام کے اصولوں پر قبول کیا جاتا ہے. اگر اسے پیلیٹیبل بنائیں گے تو پریویلنگ ورلڈ ڈرائیو کے حساب سے تو اپنا بھی اور اس بھائی بہن کا بھی نقصان کریں گے. حق جیسا ہے ویسا پہچانا جائے، یہی سب کی حق میں بہتر ہے. The only reason I feel is important is that a lot of our Muslim brother and sister are being affected by this fitna. We should do this session and debates and exercise for our ummah. جی آپ کی اوپینین ہے، لیکن آپ اوپینین کی جگہ اگر کوئی آرگیو دیں تو زیادہ بیٹر ہوگا. وہ تو دن پر دن اسلام کو ڈیمورلائز کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس سے وہ کتنا کارگر ہے؟ کون جواب دے گا وہاں جا کر؟ آپ اپنے طریقے سے جواب دیجیے، لیکن آپ وہ مہم شروع تو کیجیے. آپ جس طرح سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام کو اسلام کے طریقے سے پیش کرنا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ حضور نے پہلے دن سے شراب حرام کیوں نہیں کی؟ لوگ صحابی نماز پڑھتے تھے، شراب پیتے تھے، پھر آیت آئی کہ نہیں نشے کی حالت میں نماز میں مت جاؤ، بعد میں پھر شراب حرام ہو گئی. کیوں اسلام پھر دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوا؟ کیوں نماز جو ہے مدینہ میں جا کے فرض ہوئی، پہلے دن سے نہیں ہوئی؟ تو آپ دیکھیے آج امت پھر واپس وہیں آ چکی ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ اسلام جس طرح سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے وہیں لوٹ جاتا ہے. اسلام کی شروعات اسٹرینجر یعنی غربت سے ہوئی تھی، آخر میں پھر یہ غریب ہو جائے گا. آج وہی حالات ہیں امت پر. تو اگر آپ انفورس کرو گے نا تو توڑ دیے جاؤ گے، اور اس سے اسلام ہی کو بدنامی جھیلنی پڑے گی. ان لوگوں نے اپنی فلسفی چلائی اور دھیرے دھیرے آج پورے ویسٹ کو فحاشی کا اڈا انہوں نے بنا دیا. یہ انہوں نے کام دھیرے دھیرے کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام کو ایک دم سیدھا سیدھا تھوپ دیں سب کے اوپر. یہ ہماری سوچ غلط ہے. یا ہمیں کوئی ایسا قرآن کریم کی آیات ہمیں ایسی سامنے رکھنی چاہیے، یا کوئی ہمیں لاجیکل ایسی بات کہنی چاہیے کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے. صرف جذباتی طور پر ہم اتنے ایموشنل ہو جائیں کہ نہیں اسلام تو ایسے ہی آئے گا، تو اس سے صرف نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ ہم نے پہنچایا نہیں ہے قوم کو. آپ دیکھ لیجئے دن پہ دن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ایسی تو کرتے ہیں ٹی وی پر کہ نہیں یہ ہمارے اسلام میں ہے، یہ 72 حوریں ملیں گی، اور تمہیں کیا ملے گا؟ بولے تم ان کی سردار ہوں گی. تو دیکھ تو لیجئے جو سیدھے سیدھے بیان کر رہا ہو اس کا مذاق کتنا بن رہا ہے. آپ آسما باجی نے ہینڈ ریس کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ نے میری پہلی بات سے نا اتفاقی کی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ ایمان والی بات ہم نے کہی ہے، اور اسلام، ایمان اور احسان، ٹھیک ہے، اس کو کوٹ کیا ہے. جی تو ابھی جو اشر بھائی بات کر رہے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کری ہے. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کانٹیکسٹ کی، لا اکراہ فی الدین کی، جس میں آپ نے بہت اچھے ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین مومنوں کے لیے یا مسلمس کے لیے نہیں ہے، وہ صرف کافروں کے لیے ہے. اب چھوٹا سا میرا ایک آرگیومنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو رکھ دیں. جب بھی ہم کسی مسلمان انسان کو جو کہ پہلے سے عقیدہ لے کے مسلمانوں کا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، اور شعوری اعتبار سے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، مطلب ہے تو مسلمان لیکن اور ایمان بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے کیونکہ وہ سارے ارکان بھی پورے کر رہا ہے، ریچولز بھی ادا کر رہا ہے، بٹ ابھی وہ شعور بیدار نہیں ہوا ہے. جیسے کہ ابھی ہم یہاں اس اہل علم کی مجلس میں ہیں جمع، تو جب تک اس کے اندر اس لیول کا شعور بیدار نہیں ہوا ہے کہ وہ احکام کو، ان کی صفات اور ان کے نقصانات، مطلب جس میں پازیٹیو اور نگیٹو دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں،
کہ کس لیے یہ احکام دیا گیا ہے کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو میرا نقصان کیا ہے، اور اگر ہم کریں گے تو اس سے میرے بینیفٹس کیا ہیں. یہ جب تک شعوری سطح اس کی بلڈ اپ نہیں ہو جاتی ہے، اصل میں اس کا ایمان ہے ہی نہیں. وہ ابھی صرف مسلمان ہی ہے، چاہے وہ زندگی پوری ختم کر دے اسی میں، اور اس کا شعور نہ بیدار ہوا ہو. جی اب بالکل. یہاں پر یہ بات ہم نے اس کی وجہ سے کہی ہے کیونکہ اشرف بھائی نے اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ جیسے ہی کوئی نان مسلم اگر اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس سارے حقوق، سارے جو احکام ہیں نا وہ فرض ہو جاتے ہیں. اب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی تھی، 13 سال مکی زندگی میں کوئی بھی احکام نہیں آیا، صرف توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر پریکٹس کی گئی. 13 سال کے بعد جب ہم مدینہ میں آئے تب بھی پردے کا حکم نہیں آیا، 5 ہجری میں جا کے حکم آیا ہے. جی تو 5 ہجری میں ان کی ریاست بھی قائم ہو چکی تھی اور اچھی خاصی پاور آ چکی تھی، بہت ساری بیٹلز بھی ہو چکی تھیں جس میں بدر، احد سب ہو چکا تھا، اور عذاب کا ٹائم چل رہا تھا. سورہ عذاب ہوئی ہے 5 ہجری میں. اب مجھے بتائیں کوئی کہ وہ 5 سال کیا ساری کی ساری صحابیات، ساری مومنات نہیں تھیں وہ اس وقت؟ جی اٹ مینس کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. جب ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہماری ریاست موجود نہیں ہے، جہاں ہمارا کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل ایکومنٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو ہم یہ چیز زبردستی کیسے کسی انسان پہ وہ احکام لاگو کر سکتے ہیں جو اصل میں رخصت کے اوپر ہے، جبکہ ایمان تقوی کی بنا پر بڑھتا اور گھٹتا ہے. اور اسلام قانونی اعتبار سے صرف لسان کی زبانی مطلب لسان کے اوپر کام کرتا ہے کہ آپ اسلام میں آ گئے ہیں، اب آپ کو سارا ظاہری جو احکامات ہیں جو کمیونٹی کے اوپر افیکٹ دے رہے ہیں آپ کا، اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور انفرادی طور پہ تاکہ آپ دکھنے میں لگے تو کہ مسلمان ہیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ یہ کہیں میں شہادت بھی پڑھتا ہوں، میں مندر میں جا کے گھنٹہ بھی ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن مومن بننے کے لیے اگر کوئی لڑکی اسلام میں آ گئی ہے تو اس کے لیے صرف فرضیت کا جو درجہ ہے اسلام کا کہ ایک عورت اپنے اس حصے کو ڈھکے جو کہ سطر کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ایک چیز بیسک لیول پہ پتا ہے کہ چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ فرضیت میں نہیں آتا ہے، وہ عظمت پہ جاتا ہے، وہ احسان پہ جاتا ہے. جس کا جتنا تقویٰ ہوگا وہ اس حساب سے اپنے اس لیول کو، اس معیار کو بڑھا دے گا. لیکن عورت کا سارا جسم جو بقیہ ہے، چاہے اس کے بال ہوں، نیک ہو، ہاتھ ہوں، وہ سب کچھ سب اس کا جو ہے نا وہ سطر میں آتا ہے. تو وہ بیسک پیرامیٹر کو تو کور کرے گی ہی کرے گی، اور وہ اسلام میں جیسے داخل ہوتی ہے اس کے اوپر عائد ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی اسکالرز اس ٹائم پر موجود ہیں جو اسپیکر پریچنگس وغیرہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں اتنی مس کنسپشن کے لیے یا مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے ہم اس کو، کہ ان لوگوں نے اس کو جو لڑکی کا فیس دکھ رہا ہے اس کو، اور جو بالکل صرف دوپٹہ اوڑھ کر کے باہر جاتی ہے اس کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا ہے. ان کو یہ ڈفرنس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر کسی نے چہرہ نہیں ڈھکا تو وہ کیا پردے میں نہیں ہے، جبکہ پردے کے 3 درجے ہیں. تو بیسک بیئر منیمم جو لیول ہے اس میں سطر کا ڈھانکنا ہے. اب اگر وہ سطر کو ڈھانک رہی ہے تو وہ پردے میں ہی کہلائے گی. اور اگر وہ وہاں سے وہی والی بات ہے کہ اسلام نے اس کو اتنی رخصت دی ہے. اب یہاں پر جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے سب یہاں پہ ایمان والے ہیں، تو ان سب کا تقویٰ ان مسلمان سے بہت اعلیٰ ہے. تو وہ یہ برداشت ہی نہیں کریں گے کہ ہم بنا پردے سے جائیں. مطلب وہ پردے کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ ہمارا چہرہ بھی ڈھکا ہو، ہمارے ہاتھ بھی ڈھکے ہوں. ہم اس کو ایکسٹریمزم نہیں کہیں گے، یہ تقوی کا معیار ہے. اور تقوی جی فتوے سے نہیں چلتا ہے. فتویٰ الگ چیز ہے، تقوی الگ چیز ہے. جو ابھی ہم وہاں پہ تقویٰ الگ جواب چیز. دیں گے وہ جی، اور جو ہمیں اینکر کو جواب دینا ہے، جو ہمیں پبلک میں پرسائز کرنا ہے، اس میں ہم دین کے لیول کو نیچے نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اس میں ہم فتوے کے ذریعے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، کیسے کہنا چاہیے کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ ایک فتویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک عورت جائے گی یہاں سے وہاں، مشرق کا بھی آپ نے اگزامپل دیا، ہرا سے چلے گی یہاں تک پہنچے گی، تو اس کے ساتھ کوئی آدمی یا محرم ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے. تو ہم نے یہاں پہ کوشچن میں دیکھا کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے محرم ساتھ نہیں ہوگا اور وہ اکیلے جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ہر چیز کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے سوالوں سے زیادہ ہماری آپس میں جو کنورسیشن ہے نا وہ کلیئرٹی میں نہیں ہے. ہم خود ہی اپنے ایک صف بنا کے نہیں کھڑے ہوئے، اپنی اپنی صفیں الگ کر لی ہیں ہم نے. ہم اس انڈرسٹینڈنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں.
کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی آپ والی بات کہ ایک دوسرے کو ہرانا ہی ہمارا مقصد بن گیا، ہدف بن گیا. ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے گھر کے باہر بڑا دشمن ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ایمان کے لیول سے اس لیول پر لڑائی کرنی ہے کہ منیمم ویئر ان کو دکھانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو شو کرنا ہے، تاکہ ان کو یہ پتا چلے آنے کے بعد کہ اگر ہمیں اتنا کم فالو کرنے پر بھی اتنا بڑا بینیفٹ مل رہا ہے. کہ ایک بچے سے میرے پوچھا گیا کلاس میں لڑکوں نے کہ تمہارے یہاں اتنا پردہ کیوں ہے. سوچیے ایک 9 کلاس کا لڑکا، اور وہ اپنے فرینڈ سے مذاقیہ طور پہ پوچھے گا، اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ اچھا ایک چاکلیٹ ہے، اگر وہ بنا ریپر کی ہے تو کیا تم اسے کھانا پسند کرو گے کھلی ہوئی، یا ریپر والی لینا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا obviously ریپر والی. کہیں گے اسی طریقے سے ہمارے یہاں لڑکیوں کا حجاب ہے، جس کو سب نے دیکھا ہوگا اس کو ہم اپنی وائف کیوں بنائیں گے. مطلب اس نے اتنا کلیئرلی وہ بات بولی. ہم سوچ رہے تھے کہ 9 کلاس کا بچہ 14 سال کی عمر میں اگر انٹلیکٹ سے بات کر کے جواب دے سکتا ہے اور اسلام کو پریزنٹ کر سکتا ہے نان مسلم فرینڈس کے سامنے، تو ہم لوگ تو بہت وقت لگا چکے ہیں دین اور ایمان سیکھنے میں. کیا ہمارے اندر اتنی بھی حکمت نہیں جنریٹ ہوئی ابھی تک جی اس پہ ڈسکشن کرتے پھر رہے کہ صرف چہرے کا پردہ اگر نہیں ہے تو اور ماڈسٹ لیڈی؟ کیونکہ اسلام میں کہیں نقاب کا، عبایا کا، حجاب کا الفاظ یوز نہیں ہوا ہے. 3 الفاظ اس میں پوچھے گئے ہیں، اور تینوں کے جیسے کہ ایک انسان نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہو اور ہم اسے 3 الگ الگ انداز سے ایک ہی سوال پوچھے تو وہ کیا کرے گا. جیسے کہ ہم نے کہا اپنی لاسٹ کمپلیٹڈ جو تمہاری ڈگری ہے وہ مجھے شو کرو، تو وہ کیا کرے گا. دوسرا سوال ہم اس سے کہیں ابھی تم نے جو تمہاری لیٹسٹ ڈگری ہے وہ تم مجھے شو کرو، تو اس نے گریجویشن کیا ہے تو وہ لیٹسٹ میں کیا شو کرے گا. اگر ہم اس سے یہ کہیں اچھا تم نے بیچلر کمپلیٹ کیا ہے مجھے اپنی ڈگری دکھاؤ، تو یہ تینوں سوال دکھنے میں تو الگ الگ ہیں لیکن وہ شو تو ایک ہی جواب کرے گا. اسی طریقے سے جو سورہ نور کی آیت ہے اور جو سورہ عذاب کی آیت ہے اس میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں خمار استعمال ہوا ہے خمورہن، اور جلباب استعمال ہوا ہے جلبابہن، اور اس کے پہلے بھی ایک اور الفاظ استعمال ہوئے. یہ تینوں کی تینوں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ جیوبہن، تو یہ تینوں کے جواب میں ایک ہی آنسر نکل کے آتا ہے کہ آپ کا چہرہ چھوڑ کر کے آپ کا جو حسن ہے، آپ کی جو فزیک ہے، کیونکہ سر آلریڈی کورڈ ہے خمار میں. خمار کا مطلب ہی ہوتا ہے خمیر، یعنی کہ سر پہ چڑھ جانے والی چیز. تو وہ کپڑا جو سر پہ باندھا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بہت سمپل ٹرمنالوجی ہے، اور اس کو آگے کی طرف لا کے آپ ٹائی کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، گریبانوں کے سامنے. تو بہت سمپل ہے کہ اس میں چہرہ مبرہ ہے. تو کوئی بھی انسان ماڈسٹ اگر ڈریسنگ سینس مسلمس کے اکارڈنگ لیتا ہے تو اس کا مطلب اس کا سر ڈھکا ہے اور اس کے جسم کا ہر حصہ ڈھکا ہے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے، تو وہ ماڈسٹ ہے اور وہ کہیں بھی جا سکتی ہے اکیلے اس کی سیکیورٹی کے ساتھ، کہ اگر اس کے پاس اس کے قانونی اعتبار سے اس کی سٹی میں اس کو سیکیورٹی اویلیبل ہے. اور تب بھی جا سکتی ہے جب سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ دار وہ تو نہیں ہے لیکن مسلم کمیونٹی اس کے لیے ذمہ دار ہے. ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کے باپ نہیں ہے، جن کے بھائی نہیں ہے، جن کا بیٹا نہیں ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیا وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گی اپنے کام کے لیے؟ ان کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایک مومن انسان ذمہ دار ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے 40 گھروں تک اس میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری لے. ضروری نہیں ریاست قائم ہو، تو ہم کتنی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. یہاں پر میرا آرگومنٹ صرف اتنا ہی ہے کہ جو سوال کے جواب آپ نے پوچھے تھے وہاں پہ میں نے جواب دیا تھا، ابھی بھی میں نے جواب دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس میں کسی کو اگر اور کوئی بھی آرگومنٹ میرے اگینسٹ کرنا ہے تو پلیز وہ کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. آپ نے یہ پوائنٹ بہت اچھا دیا کہ تقوی اور فتویٰ. اس سے یاد آتا ہے کہ ایک عالم تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی کیچڑ لگ جائے پجامے پر تو اتنا صاف کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن ایک دن وہ اپنا پورا پجامہ دھو رہے تو کسی نے کہا آپ نے تو یہ فتویٰ دیا. بولے وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے. تو وہی ہے کہ ہمیں پبلک میں تو فتوے کے حساب سے چلنا ہے، اور پھر جب ہم اسلام میں آ جاتے ہیں، جب لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں تقویٰ لے کر چلنا ہے. دوسرا جو مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے یہاں آ گئے تھے شعیب علیہ السلام کے وطن میں مدین میں، تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں پہ دو کچھ بھیڑ چرانے والے پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں پانی لینے کے لیے. تو بتائیے وہاں تو کوئی مرد نہیں تھا ان کے ساتھ، وہ 2 لڑکیاں کام کے لیے آئی تھی. تو بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے گھر میں بھائی نہیں ہوتا یا پھر والد بوڑھے ہوتے ہیں تو گھر سے تو باہر نکلنا پڑتا ہے. تو وہ سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس سے اوپر پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن عورت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ صبح میں رات میں بھی مسجد میں جانا چاہے تو آپ اسے روکو مت، نماز کے لیے مسجد میں جا سکتی ہے. اب سوشل سیکیورٹی اتنی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن بائی پرنسپل اسلام میں اس چیز
کا اتنی کنڈیشن نہیں ہے. اور اگر ہم وہ کنڈیشن ایک عام ایک عورت کو بتائیں گے جو کہیں فلم انڈسٹری سے نکلی ہے یا پھر کسی اور ریلیجن سے نکلی ہے تو گھبرا جائے گی. تو ہمیں ابھی تقوی کے لیول پر ان کو نہیں بتانا ہے, ہمیں فتوے کے لیول پر بتانا ہے. اللہ کے رسول نے تو فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. تو بتائیے حضور تو اتنا آسان کر کے پیش کر رہے ہیں, کیوں جب اتنے میں آئے گا تو پھر آگے کی چیزیں بھی جان لے گا. یہ تو نہیں کہ لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے بعد تمہیں یہ بھی کرنا ہے, روزہ زکات. تو یہ حکمت ہوتی ہے, جیسے بہن نے کہا بہت سی باتیں انہوں نے وہ کر دی جو میں خود کرنا چاہتا تھا. جزاک اللہ خیرہ. اور جو آپ کی بات سے اختلاف تھا وہ بس پوائنٹ میں دوبارہ سے بتا دوں, کنفیوژن نہ رہے, وہ اتنا تھا کہ یہ چیز جب اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوئی چیز کہہ رہا ہے تو صرف مومن کے لیے نہیں ہے, وہ حکم مسلمان کے لیے بھی ہے. لیکن کون سا حکم سزا میں بنتا ہے اور کون سا صرف ریکمینڈ ہے, یہ باتیں الگ الگ ہیں. زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا کر کے کیا. بس یہ میرا اتنا پوائنٹ تھا. بھائی بات بتائیے, اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قرآن کو سمجھے گا اور قرآن سے کنیکشن لے گا اور اس سے اپنے جو کوشچنس ہیں نا اس کے آنسرز نکالے گا, وہ آرگیومنٹ نہیں کرے گا. ایمان کا مطلب ہی ہو گیا کہ وہ مومنوں کی صف میں شامل ہو رہا ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے, قرآن کو مانتا تو ہے مگر قرآن میں کیا ہے یہ اس کو نہیں پتا ہے اور وہ اس کو نہیں پریکٹس کر رہا ہے, تو وہ مسلمان ہی ہے. تو جب جی تک کہ یہ آیت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, اسٹیبلش نہیں کر سکتے, وہ اس کو پریکٹس نہیں کر سکتا. جیسے کہ وہ ایک بہت اچھی لائن بولتے ہیں, وہ کیا کہ قرآن کی ایک بھی آیت کسی لو سیلف اسٹیم بندے کے لیے نہیں ہے, مطلب کمزور ایمان والے کے لیے نہیں ہے پریکٹس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تو اکثریت بھی قرآن کو ماننے والوں کی ہے, سمجھنے والوں کی نہیں ہے, اس پہ عمل کرنے والوں کی نہیں ہے. تو یہاں پر ایمان والے مومن ہیں, اور اس میں بہت ایک ہیوج ڈفرینس ہے مسلمان میں اور مومن میں. للمومنات کا استعمال کیا گیا ہے دونوں ہی آیتوں میں اسٹارٹنگ سے. تو کیا ریاست مدینہ بننے کے بعد 5 ہجری تک وہ مومنہ نہیں تھی؟ یہ بتائیں آپ. تھیں. سفیان بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی جی, میں آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا. جی بھائی پوچھیے. جی بھائی یہی کہنا تھا کہ یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ڈس ایگریمنٹس رکھتے بھی ہے, مطلب اگر جیسی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر کسی سٹیج پر ہی ہے, 2 مسلم ساتھ ہے اور اختلاف رکھتے بھی ہے, تو اس سچویشن کو ایسے اس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا جیسے ابھی ہو رہا ہے. تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے کیا آپ کیا پوچھنا اگر چاہ میں رہے کہہ رہا ہوں کہ دو مسلمس 2 مسلمان ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن سے سوال ہیں؟ کیا جی جا رہا ہے, تو ایک کہہ رہے ہیں کہ نکاح فرض ہے. جیسے مان لو کہ میرا اوپینین ہے نکاح فرض ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نکاح فرض نہیں ہے, چہرے کا پردہ مطلب چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے, مستحب ہے, ٹھیک ہے, جی ایسا کوئی کہہ رہا ہے. تو جی اس صورتحال میں کس طریقے سے ہم اسلام کو پریزنٹ کریں گے؟ جی جی, بہت اچھا. کیونکہ دیکھیے ایک دم جیسے اب یہ سوال ہے. یہ ہر جی کسی کو پتہ ہی ہے نا کہ ان جی کے جی اندر جی اختلاف ہے اس چیز کو لے کے. جی جو جی 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 زیادہ آرتھوڈاکس ہی کہنا چاہیے, جو زیادہ ریجڈ اوپینین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بنا تو نہیں چلے گا, چہرے کا پردہ, ہاتھوں کا پردہ فرض ہے. جی اور وہ دوسروں کو شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی, مسلم سوسائٹی کے اندر, جو ان کو موک کرتے ہیں حجاب کرنے والوں کو صرف, ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کری تو ہاؤ ول وی ڈیل ود دیم, کیونکہ یہ تو ایک دم کافی, اگر ہم حجاب کی فضیلت بتائیں گے تو نکاح والا تو جی غصہ ہو جائے گا, نکاح والا اس کی جی فضیلت کے لیے آرگیو کرے گا وہاں پہ, نہیں یہ جی تو تم نے غلط کیا ہے. جی تو جب وہ ایجنڈا بالکل. رکھے گا, مطلب اگر جب ایکس مسلم اپنا ایجنڈا رکھے گا نا, مطلب یہ اپنا ایجنڈا ہٹانے کی کوشش کرے گا, تو وہ 2 ایسے لوگوں کو بلائے گا. ایک مثال کے طور پر اگر میں نام لے لوں تو وہ ایک اہل حدیث کو بلا لے گا اور ایک ماڈرنسٹ کو بلا لے گا, دکھا دے گا سامنے, جی آپ ڈیفینڈ کرو اسلام کو. جی, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو, یعنی جو تمہارے ساتھ کے ہیں نبی, ان سے کہیے کہ یہ جنگ کریں اللہ کے لیے, اور اگر اللہ کے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے ڈیفینڈ کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے یہ لڑیں.
تاکہ اللہ کی حکمت کیا ہے اس میں کہ جب نبی ایک جماعت بنائے گا جنگ کے لیے، شیطانوں سے جنگ کے لیے، تو اس میں لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اگر لوگ اللہ کے لیے جنگ میں ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم خدا کے بندو تم اس شہر میں رہتے ہو اسی لیے آ جاؤ، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے تمہارے یہاں. تو وہی چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو آپس میں اختلاف ہیں، چاہے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث، اور ان میں پھر ہزار مسئلے ہیں، تو میرا جب بھی کبھی مسلمانوں سے ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو وقت ہے، یہ جو دور ہے، یہ ہے کہ آؤ پہلے ہم جو باہر کے فتنے ان کو ڈیفینڈ کریں، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اس میں سال گزریں گے. تو اس لیے میں انٹرٹین ہی نہیں کرتا اس چیز کو. اور رہی بات یہ کہ اگر وہ لے کر آئیں میڈیا پر، تو ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے پریکٹیکلی کہ میڈیا پہ دو ان لوگوں کو بٹھایا، بلکہ ایک فتنہ وہ ہوا تھا 3 طلاق والا مسئلہ، اس میں سنی کی اوپینین الگ ہے، شیعہ کی اوپینین الگ ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان میں دونوں ایک ہوتے ہوئے نظر آئے اس مسئلے پر. انہوں نے اپنے مسئلے کو اپنے اندر رکھا. اتنی سمجھ ہے مسلمانوں میں اور آ رہی ہے. تو ایسا اگر کبھی ہوتا ہے تو جب تک تب سوچیں گے، ابھی ایسا نہیں ہے. اور میرا یہی رہتا ہے کہ بھائی تم پورے چہرہ کا مان رہے ہو، دیٹ از گڈ. میں نہیں مان رہا، دیٹ از اوکے. میں اس چیز میں پڑ نہیں رہا، لیکن مجھے اس کو کیا ریپرزینٹ کرنا ہے، میرا سارا فوکس اس پر رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلے تو سالوں سے حل نہیں ہو رہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے، اس لیے میں اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتا. جی بھائی، آپ نے تو کہا کہ آپ ایڈریس نہیں کرتے ہو نا، لیکن یہ چیز ویل ایکنالجڈ ہے. مطلب ایکس مسلم اتنے ہوشیار ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار ہے بلکہ. جی اگر مطلب پھر سے ریپرزنٹیشن کروانے کے لیے بہت سارے طریقے ان کے پاس میں ہیں. تو آئیڈیلی جی اگر جی مان جی لیتے نا، ایسا نہیں ہوا، آپ نے بولے کہ ایسی کوئی مثال سامنے نہیں ہے، آ جاتی تب کے. اگر آ جاتی ہے تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا ابھی اس کے لیے، کیونکہ ابھی تک جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے ایسا کچھ آیا نہیں سامنے، اور جو آیا تھا اس میں ہم ایک ہو گئے. اس لیے ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے. باقی انشاءاللہ میں اس پر سوچ کر نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنی اوپینین شیئر کروں گا انشاءاللہ، یا گروپ میں کر دوں گا. ایسے ہی جی ان کو پوچھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں وعلیکم یہ السلام. پوچھ رہی تھی نا دیٹ آپ نے اسٹارٹنگ میں جو ایک بات کہی کہ لائک آپ کا جو فوکس وہ ہے اس بات پہ ہے کہ شریعتاً کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تھرو کوئی سزا قرآن نافذ کرتا ہو کہ اگر عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو اس بیسس پہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اوکے اگر وہ اپنے نارمل ٹائرز میں نکل رہی ہے اینڈ وہ پردہ نہیں کر رہی. بٹ وہ ویڈیو میں وہ جو اینکر جو پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہی کہ شریعت کیا کہہ رہا ہے، شریعت میں اس کے لیے کوئی سزا ہے یا نہیں. وہ تو سمپل پوچھ رہی ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا انڈورس کرتا ہے، لائک واٹ ڈز یور ریلیجن ٹیچرز اباؤٹ دس، مطلب کیا اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے ریلیجن کے اکارڈنگ تو پھر پردہ ہے. تو پھر آپ اس کو مطلب ایک طرح سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا بہت جی میں سمجھ گیا. جی میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا ہے. یہ انکلوڈیڈ ہے. میں اگر آپ کا سوال پورا ہو گیا تو میں کنٹینیو کروں یا کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کنٹینیو کریں. جی ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ صرف قانونی لیول پر بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اخلاقی لیول پر بھی سوال کر رہے ہیں اینکر، کہ آپ کا اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. تو ہم جی اخلاقی لیول پر بھی ہم جو جواب دے رہے ہیں ہم اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے کہ میں قانونی لیول پر بول رہا ہوں. وہ جس طرح سے سوال کر رہے ہیں اسی سوال میں ہم جواب دے رہے ہیں. اور اخلاقی لیول پر بھی ہماری بات ٹھیک ہے کہ اخلاقی لیول پر بھی اگر کوئی عورت اکیلے سفر کرتی ہے تو حضور کی جو حدیث ہم پیش کریں گے کہ ایک عورت اکیلے سفر کرے گی تنہا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، تو ہاں اسلام کی جو روٹ ہے اس کے حساب سے جائز ہے. لیکن یہ سیکیورٹی اس کو اویلیبل کرانا یہ کس کی ذمہ داری ہے آپ یہ بتائیے. یہ اینکر کے اوپر ہی سوال ہو جائے گا. وہ کہے گی کہ سیکیورٹی ہے تو ٹھیک ہے، ہاں ہمارے نبی نے کہا کہ جب سفر کرے گی یعنی تو کر سکتی ہے، یہ جائز ہے. اور اگر وہ کہے گی نہیں سیکیورٹی تو نہیں ہے، ہر 2 منٹ میں ہر 20 منٹ میں یہ کیسز ہیں وہ کیسز ہیں، دہلی کے اندر اتنے کیسز ہیں، تو پھر بتائیے کہ پھر آپ اکیلے کیسے کرے گی؟ پھر تو سیکیورٹی ضروری ہے. سیکیورٹی میں کون آتا ہے؟ اس کا ہسبینڈ آتا ہے، اس کا بھائی آتا ہے. یہ اس طرح سے لے کر چلنا. اب اس سے آگے اگر بڑھیں ڈریس کے اوپر بتائیں کہ میں نارمل ڈریس پہن کے اگر جانا چاہوں تو اسلام کیا کہتا ہے. تو اسلام جو قرآن جو کہتا ہے وہ جو یہ بات کہتا ہے کہ
آپ جب گھر سے باہر نکلو تو یہ چادر ڈال لو تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ آپ شریف گھر سے ہو. تو اس میں قرآن اشارہ کر رہا ہے ایو ٹیسنگ کے اوپر. اب میں ایو ٹیسنگ کے کیس ان کے سامنے اگر ہم کھولیں گے کہ ہر زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایو ٹیسنگ کا شکار ہوتی ہیں. یہ سب سے کامن اور سب سے چھوٹا کیس ہے. ابھی ہم اسے پھر لے کر جائیں گے بڑے لیول پر. تو ایو ٹیسنگ سے بچنے کے لیے خود آپ کی رپورٹس کہتی ہے, ہم اس کے ریفرنس دیں گے کہ کوئی بھی قانون نہیں ہے. اور پھر خود پولیس یہ کہتی ہے کہ کتنی عورتیں تو ایو ٹیسنگ کے کیس کو درج ہی نہیں کرتی اس لیے کہ سوشل ان کے اوپر سوشل اسٹگما لگ جائے گا, ایک کلنک لگ جائے گا کہ اچھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں کرتی ہیں, کچھ برداشت کر جاتی ہیں. تو اور 30 سے 35%, 50% تک یہ ساری ٹیکنیک جو بتائی جاتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں, جس میں اس کو کتنا نیچے آئیے دیکھیے اویئرنیس رہنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ حجاب ڈال لو تو آپ ان ایو ٹیسنگ سے بچ جائیں گے. اور یہ اسلام نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی رپورٹس بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے کہ جو لڑکی کنزرویٹو ڈریس میں ہوتی ہے اسے ایو ٹیسنگ کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پتہ یہ چلا جو جتنی ڈیسینٹ میں ہوگی اور ڈیسینٹ میں پھر وہ حجاب بھی ڈال لے, پھر چہرہ بھی نہ دکھے, تو یہ تو اور مور ڈیسینٹ ہو گیا فلسفیکلی. تو وہ ایو ٹیسنگ سے بچی رہے گی. تو اس ایو ٹیسنگ سے بچنے کے لیے قرآن ریکمینڈ کر رہا ہے, ہائیلی ریکمینڈ کر رہا ہے, لیکن کنڈیشن نہیں لگا رہا قرآن. اب آپ خود نکل کر دیکھ لیجئے, ایک بار بغیر ایسی ڈریس میں اور پھر ایک بار صحیح ڈریس میں, آپ کو کس میں سیکیور لگے یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے. اور جو لیڈیز اس طرح کی کرتی ہیں تو ان کے لیے پھر دوسری حدیثیں ہیں, وہ ان کے لیے ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئی ہیں, اس کے ہسبینڈ کے لیے ہے, اس کے بھائی کے لیے ہے, خود اس عورت کے لیے ہے, تاکہ اسے غیرت آئے کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے. لیکن یہ بات ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو انہیں یہ بتانا ہے کہ قرآن ریکمینڈ کرتا ہے, ہم پیش کرتے ہیں کنڈیشن کے طور پر. تو وہ لوگ لگ جاتے ہیں کہ کنڈیشن ہے, ہمیں کرنا ریکمینڈ کرتا ہے. ریکمینڈ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایو ٹیسنگ سے بچ سکیں. اور پھر آگے بڑھیں گے ایو ٹیسنگ سے, پھر اگلا کیس جو آئے گا پھر اس پر ہم بات کریں گے. یہاں تک کہ ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ یہ بتائیے ای بامس ورلڈ جو ایک ویب سائٹ ہے جو اسرائیل کی چیز برگر کمپنی اس کو آن کرتی ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق 89% عورتیں جو یوروپین انڈسٹری میں ہیں, پروسٹیٹیوشن میں ہیں, وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں, اس نرک سے نکلنا چاہتی ہیں. انہوں نے یہ درج کرایا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن سماج ہمیں ایکسپٹ نہیں کرے گا, ہمارے اوپر قرض ہے, ہمیں ڈپریشن کی دوائیں کھاتے ہیں, وہ اس کے پیسے ہمیں نہیں ملیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ بول رہے ہیں کہ حجاب کے اوپر کی ایسی ڈریس پہنو, تو اس ڈریس کے رزلٹ تو آپ دیکھیے, وہ رزلٹ ان کے سامنے رکھنے ہیں, بہت سمپل سی چیز ہے. اور رزلٹ ایسے رکھنے جیسے ڈاکٹر ذاکر نہیں رکھتے تھے, فٹافٹ سارے ریفرنس رکھتے چلے جائے گی ایک ایک چیز کے. یہاں تک کہ یہ کہیں گے کہ میوزک کے اوپر بات کریں گے تو ہم میوزک انڈسٹری سے ہی نکال دیں گے کہ خود میوزک انڈسٹری کے جو ایکسپرٹ ہیں, یاسمین لجوئی اور نہ جانے کون کون, اور الگ الگ نیوز چینل, انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی عورت کا بچنا لامحال ہے کہ جو ایکسپلوٹیشن کا شکار نہ ہوئی ہو. 16 کی عمر میں آتی ہیں اور 18 تک ایکسپلوئٹڈ ہو چکی ہوتی ہیں. اور ویمن سائیکولوجی بتاتی ہے کہ ایک بار عورت اگر ایکسپلوئٹ ہو جائے تو پھر اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے انٹرویوز ہیں, دنیا بھر کی بایوگرافیز ہیں, اتنے سارے ڈیٹا ہیں. میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل کا بھیجا اڑا دیتا ہے. ہم حق کو لا نہیں رہے, حق موجود ہے, ہمیں تو یہ ڈیٹا بتانے, یہ تو ان کا تو منہ بند ہو جائے گا. یہ اگر ایئر ہاسٹس کی بات کریں گے تو ہم بولیں گے ایئر انڈیا کی رپورٹ ہے 66% عورتیں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ایبیوز کا شکار ہوتی ہیں. 66% ایئر انڈیا کی رپورٹ ہے. اگر وہ ملٹری کی بات کریں گے کہ اسلام ملٹری, تو ملٹری کے اندر 55% عورتیں کمپلینٹ کرتی ہیں. ساتھ میں یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی عورتیں جو رہ گئی ہیں وہ ڈر کے ہمارے کمپلینٹ نہیں کرتی ہیں. یہ تو گارمنٹ سیکٹر کی بات کریں گے تو ہم گارمنٹ سیکٹر سے اٹھا کے نا ایگزامپل دیں گے کہ صرف 2 یا 3 جابس بچتی ہیں جس کو اسلام بھی ریکمینڈ کرتا ہے, ٹیچنگ, ڈاکٹری اور سائکیٹرک, یہ یا کڈس کی دیکھ ریکھ کرنا. اس میں سب سے زیادہ کم ایکسپلوٹیشن ہوتا ہے عورتوں کا, اور اسلام انہی چیزوں کو ریکمینڈ کرتا ہے. بزنس کو ریکمینڈ کرتا ہے, ہماری حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بزنس کیا. آپ عورتوں کو باہر نکالنے کے لیے ریسپشنسٹ بنا دیتے ہو. اب میں ریسپشنسٹ کے سارا ڈیٹا ان کے سامنے کھول دوں گا کہ دلی کے اندر جتنی ریسپشنسٹ ہیں ان کے کیا کیسز ہیں, نرس کے اوپر کتنے کیسز ہیں. اور باہر کی کمپنیز آ کے, بی بی سی کی کمپنی آ کے یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ بھارت میں ہاسپٹل جو ہے وہ ڈاکٹر اور نرس کے بیچ میں ایک اڈا بن گیا ہے. تو ان کا تو وہ بول ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے
ایک ہمیں ساری چیزیں ہماری نظر میں ہونی چاہیے، قرآن کی انٹیلیجنس ہونی چاہیے اور انفلوئنسی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پھر ٹیم کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور اللہ نئے نئے آئیڈیا دے گا ہمیں، یہ ٹک بھی نہیں سکتے، قرآن وہ حکمتیں ہمارے سامنے رکھے گا۔ اچھا ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا، جیسے ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ نہیں اسلام کو ایز اٹ از پیش کرو، تو بتائیے کیا اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات پر زمین اور آسمان پھٹ جائے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ والی بات کہلوا رہا ہے بحکمتاً کہ یہ نبی کہہ دو اگر اللہ کی کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تو جو چیز پاسبل نہیں ہے، لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، لوگوں کو اکنالج کرنے، ان کی جذبات کو اپیل کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، یہاں تک اللہ ایگزامپل دینے کے لیے تیار ہے کہ اگر نبی کے کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا۔ اور ایسے ایک نہیں، جن کتنے ایگزامپل ہیں جو حدیث سے قرآن سے ملتے ہیں۔ تو یہ ساری حکمتیں اسی لیے قرآن میں آئی ہیں کہ ہم ایسے دور میں حکمت کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی کو پیش کر سکیں۔ اور یقین مانیے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا گارمنٹ، عورتیں جتنی بھی انڈسٹری میں ہیں وہاں سے میں آپ کو 55 سے لے کر 99% کیسز یہ آپ کو بتا دوں گا، جس میں خود ان کی بایوگرافی اور بڑی بڑی ریسرچ ویب سائٹ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کتنا ایکسپلوٹیشن کا شکار ہیں۔ ان پہ مجھے ترس آتا ہے، میں کبھی بھی فلم انڈسٹری میں جو اگر آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا آپ کو، ان پر یہ نہیں آئے گا یہ بے حیا ہے یہ ایڈ کر رہی ہے، آپ کو اس پر ترس آئے گا کہ آپ کو اس کے پیچھے کے حالات دکھیں گے اس کے چہرے پر۔ کوئی عورت 99% عورتیں ہوں یا مرد ہوں اچھے کریکٹر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان کو، صرف کچھ پرسنٹ کو چھوڑ کے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے جناتوں کا کچھ جناتوں کو اور انسانوں کو شیطان کا ساتھی بنایا ہے، وہ اچھے کریکٹر کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں جو فلم انڈسٹری میں بھی جاتی ہیں، لیکن حالات ان کو ادھر لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کتے پلانے والے، کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے معاف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ حالات نے اسے بنایا تھا ایسا۔ تو وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہے، ہمیں تھوڑی سی خوبصورتی پیش کرنی ہے۔ کتنی فلم انڈسٹری سے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، سوچو ہم اگر تھوڑا سا اور آسان کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ آسانی پسند کرتا ہے، مشکل نہ بناؤ۔ جو دین کو مشکل بنائے گا اس سے کچھ نہیں کرے گا، دین اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ آپ آسانی، لوگوں کو آسانی بتاؤ، لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو دیکھیے یہ تو آنے کے لیے تیار ہیں، پورے تاتاری کی پوری قوم ایک ساتھ آ گئی، یہ لوگ بھی آئیں گے اسلام کی خوبصورتی کو، لیکن ہم اسلام کو اتنا مشکل کر کے پیش کرتے ہیں، ہمیں حکمت نہیں آتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب اتاری اور یہ حکمت، یاسین والقرآن الحکیم، بس یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمارا سیشن بہت بڑا جا رہا ہے، اس کو نیکسٹ اب اس کو اینڈ کر دیتے ہیں اس کو۔ جی جی اور میرا ایک اناؤنسمنٹ ہے، کل ٹرو ایلیویشن پہ بھی یہی ٹاپک رہے گا انشاءاللہ، تو ساری لیڈیز وہاں بھی جوائن کریں۔ مبارک بھائی اس پہ ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا نیکسٹ ویک کا یہی ٹاپک رہے گا یا ہم چینج کر رہے ہیں؟ یہ تو آڈینس سے اوپینین لینی پڑے گی کہ کیا ہم کوئی اور سوال کو لیں یا واپس اپنے جو ویل آف ٹائم سیریز پہ جو چل رہی ہے ہماری اس کو کنٹینیو کریں۔ یہ آڈینس کے انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ چیزیں آگے چل کر ویسے اس میں بھی آتی ہیں، ہم نے اس کو پہلے لے لیا ہے کیونکہ وہ بہت اسٹریٹ چل رہی تھی۔ تو یہ آپ اوپینین لے لیجیے گا، جو جیسی آڈینس چاہے گی اس حساب سے ہم آگے چلیں گے، کیونکہ علم کی ساری چیزیں علم کی ہیں، کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا ایجوکیشن سسٹم پہ بات ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، ایجوکیشن پر بات کر سکتے ہیں، الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پول لے لیا جائے گا اس کے لیے۔ سب لوگ راضی ہے، یہیں پہ لے لیتے ہیں، ہینڈ ریز کرے کہ نیکسٹ ٹائم ہاں ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب لوگ تیار ہیں یا سو گئے ہیں سب لوگ؟ یا پھر ہمارا جو سیریز چل رہی تھی وہی کرنی چاہیے؟